میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ اور ہر زمانے میں ہر تنگی سے نکالنے کا وعدہ صبر اور تقوی انہیں دونوں کو جمع کرنے پر کیا ہے۔ اگر مسلمان حالات پر صرف صبر کرے، حالات پر صرف صبر کرے اور یہ صبر تقوی کے بغیر کرے، یہ صبر تقوی کے بغیر کرے تو اس کی صبر کی مدت بڑھتی چلی جائے گی، اس کے صبر کی مدت بڑھتی چلی جائے گی۔ جتنا یہ تقوی سے دور رہے گا، جتنا یہ تقوی سے دور رہے گا، اتنی ہی کامیابی اس سے دور رہے گی۔ لیکن مسلمان اپنے آپ کو مظلوم یقین کرنے کی وجہ سے نصرت کا، فتح کا اور کامیابی کا اور غلبے کا انتظار کرتا ہے۔ ہماری بات توجہ سے سننا، مسلمان مظلوم ہونے کی وجہ سے فتح کا، کامیابی کا، غلبے کا اور اللہ کی طرف سے مدد کے آنے کا منتظر رہتا ہے۔ حالانکہ قرآن نے یہ بات بطور شرط کے لگا دی ہے کہ اگر حالات پر تم صبر کرو گے، حالات پر تم صبر کرو گے تقوی کے ساتھ، تو میں تمہارے صبر کی مدت کو کم کر دوں گا، اور اگر تم نے صبر کیا گناہوں کے ساتھ، صبر کیا گناہوں کے ساتھ، تو صبر کی مدت بڑھتی چلی جائے گی، صبر کی مدت بڑھتی چلی جائے گی، تو صبر کی مدت بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ جہنمیوں کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی بات کو اس طرح نقل کیا ہے کہ جب وہ جہنم میں صبر کریں گے تو کہا جائے گا اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ تمہیں جو سزا مل رہی ہے وہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قبر تک اور جہنم تک صبر کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ کہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1-2 سال کی بات ہے، صبر کر لو۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اگر صبر تقوی کے بغیر ہے تو اس صبر کی مدت بڑھتی چلی جائے گی، صبر کی مدت بڑھتی چلی جائے گی، اور اگر صبر کرنا تقوی کے ساتھ ہے، اگر صبر کرنا تقوی کے ساتھ ہے تو فرمایا کہ تقوی کے ساتھ جو صبر ہوگا اس کے لیے بضع سنین، چند سال۔ یوسف علیہ السلام نے صبر اور تقوی کو جمع کیا، صبر اور تقوی کو جمع کیا، صبر اور تقوی کو جمع کیا۔ یوسف علیہ السلام نے صبر اور تقوی کو جمع کیا، سارا واقعہ اس پر ختم ہوتا ہے انہ من یتقی ویصبر۔ لیکن اگر صبر کیا جائے حالات پر تقوی کے بغیر، تو تقوی کے بغیر حالات پر صبر کرنا، حالات پر صبر کرنے والا ظالم ہے، مظلوم نہیں ہے۔ تقوی کے بغیر حالات پر صبر کرنے والا ظالم ہے، مظلوم نہیں ہے، اور مدد مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ مدد نہیں ہے۔ بہت آسان بات ہے کہ مدد مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم مظلوم صرف اگر اپنے اور مخلوق کے درمیان کے معاملات میں، ہم اگر اپنے آپ کو اپنے مخلوق کے درمیان کے معاملات میں مظلوم سمجھیں اور اپنے اور اللہ کے درمیان اپنے آپ کو ظالم نہ سمجھیں تو صبر کی مدت بڑھتی چلی جائے گی، صبر کی مدت بڑھتی چلی جائے گی۔ اپنے اللہ کے درمیان پہلے غور کرو کہ ہم اپنے اللہ کے درمیان مظلوم ہیں یا ظالم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے اور اپنے درمیان جتنے احکام ہیں ان احکام کے اعتبار سے ظالم ہیں یا مظلوم ہیں۔ اگر ہم تقوی کے ساتھ ہیں تو مظلوم ہیں، تقوی کے بغیر ہیں تو ظالم ہیں۔ ہم اپنے مخلوق کے درمیان تو دیکھتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہم مظلوم ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے سب کے، حالات کے آنے کے 2 رخ ہوتے ہیں، حالات آنے کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ ایک حالات آتے ہیں اطاعت کے ساتھ،
ایک حالات آتے ہیں اطاعت کے ساتھ، ایک حالات آتے ہیں نافرمانی کے ساتھ۔ حالات کے اطاعت کے ساتھ آنا یہ نبیوں کی لائن کے حالات ہیں اور یہ صحابہ کی لائن کے حالات ہیں۔ یہ نبیوں کی لائن کے اور صحابہ کرام کی لائن کے حالات ہیں۔ ان حالات میں اللہ رب العزت بہت جلد فتح اور بہت جلدی غلبہ دکھلا دیتے ہیں۔ حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے روک دیا گیا، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کا کوئی آج ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے اگرچہ مسلمان ہو کر آوے۔ ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آ گیا آپ کو واپس کرنا پڑے گا اگرچہ وہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے۔ یہ ساری شرائط لگی حدیبیہ میں، ساری شرائط منظور۔ کیوں؟ کیا آپ اس کو ہزیمت کہیں گے، شکست کہیں گے یا مغلوب ہونا کہیں گے؟ کہ نہیں، اگر مسلمان تقوی کے ساتھ ہے، اگر مسلمان تقوی کے ساتھ ہے اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہے تو یہ سارے مطالبات پورے کر دینا یہ شکست نہیں ہے، بلکہ یہ دشمن کی ہلاکت اور ایمان والوں کی فتح ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک کے پاس جاتے تھے، ایک ایک کے پاس جاتے اور یہ کہتے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا عمرہ عبادت نہیں ہے؟ کیا بیت اللہ ان کی جاگیر ہے؟ کیا بیت اللہ ان کی جاگیر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، کیوں ہمیں عمرے سے روک رہے ہیں؟ ہم کیوں نہ عمرہ کریں؟ لیکن جس کے بعد بھی جاتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ عمر بے شک تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ واپس جاؤ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ واپس جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس دن اپنی بات پر اڑ گیا کہ کیوں نہ عمرہ کریں اور کیوں ان کی بات مانیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اعمال اور صدقات کیے کہ اے اللہ میرا اس دن کا تو گناہ معاف کر دے، میں اپنی بات پر کیوں اڑا ہوا تھا؟ حالانکہ عمرہ کرنے پر مصر تھے کہ ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، ہمیں عمرہ کرنا چاہیے۔ آپ فرما رہے تھے کہ دیکھو اللہ کا حکم یہ ہے کہ واپس جاؤ۔ اگر تم تقوی کے ساتھ مظلوم بن کر ظالم کو موقع دے دو، اگر تم تقوی کے ساتھ مظلوم ہو کر ظالم کو موقع دے دو تو تم یہاں سے ہٹو گے نہیں، یہاں سے تم ابھی ہٹو گے نہیں کہ اللہ رب العزت فتح کی آیت نازل فرما دیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو لے کر صحابہ سے الگ ہو گئے۔ وہ عمرہ کرنے کی رائے دے کر اتنا ڈرے ہوئے تھے، عمرہ کرنے کی رائے دے کر اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ ہماری سوچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو گئی، ہماری سوچ آپ کے حکم کے خلاف ہو گئی۔ اللہ کے عذاب کے آنے کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ کے عذاب کے آنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں، عبادت ہے، طواف ہے، جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا، اگر اس میں بھی ہماری رائے اور ہماری سوچ نبی کی سوچ کے خلاف ہو گئی تو عذاب آ جائے گا۔ ارے سنو تو صحیح، کیسی عجیب بات ہے۔ عمرہ جو عبادت ہے، جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں اور ہو نہیں سکتی۔ اے بھائی سو مت یہاں بیٹھ کے، اگر نیند آ رہی ہو جا کے لیٹ کے سو جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، یہاں بیٹھ کے سونے کی اجازت نہیں، ایسے نیند آئے جا کے پڑھ کے سو جاؤ۔ یہاں بیٹھ کے سونے کا مطلب یہ ہے کہ بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر مصر تھے کہ ہم کیوں نہ عمرہ کریں، لیکن جب یہ دیکھا کہ ہماری سوچ اور ہمارا خیال اور ہماری رائے نبی کے حکم کے خلاف جا رہی ہے تو عمر اتنا ڈر گئے کہ اپنی سواری کو لے کر
اپنی سواری کو لے کر وہ ساتھیوں سے الگ ہو گئے کہ اس وقت وحی کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے قرآن کی آیتیں میرے خلاف نازل ہو رہی ہیں، قرآن کی آیتیں میرے خلاف نازل ہو رہی ہیں، اور اب اللہ کا عذاب میرے لیے آوے، میں ساتھیوں سے الگ، میرے لیے عذاب آ رہا ہے، میں ساتھیوں سے الگ ہو جاؤں تاکہ اللہ کا عذاب میرے ساتھیوں پر نہ آوے، اللہ کا عذاب ساتھیوں پر نہ آوے۔ یہ سوچ کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سواری کو لے کر اپنی ساتھیوں سے الگ ہو گئے کہ اللہ کا عذاب عمر پر آئے گا، کیونکہ عمر اس رائے پر اڑ گیا کہ ہمیں دب کر صلح نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں مقابلہ کر کے عمرہ کرنا چاہیے، مقابلہ کر کے عمرہ کرنا چاہیے۔ اتنے میں اعلان ہوا، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کہاں ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے ہوئے تھے کہ دیکھو کیا وحی نازل ہوئی ہے اور کیا آیتیں عمر کے خلاف آئی ہوں گی۔ آپ میں عمر خوش ہو جاؤ، عمر خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، اللہ نے فتح دے دی، اللہ نے فتح، حالانکہ فتح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، فتح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ مطالبات کا پورا ہونا فتح نہیں ہے، اللہ کے حکم کا پورا ہونا فتح ہے۔ مطالبات کا پورا ہونا فتح نہیں ہے، حکم کا پورا ہونا فتح ہے، حکم کا پورا ہونا فتح ہے۔ یہاں سے ہٹے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کی آیتیں نازل فرما دی۔ صحابہ فرماتے ہیں تم لوگ کہتے ہو کہ مکہ مکرمہ پر حملہ اور بیت اللہ سے بتوں کا نکلنا یہ فتح مکہ ہے، حالانکہ ہم حدیبیہ کو فتح مکہ کہتے ہیں، سمجھے؟ تم لوگ کیا کہتے ہو کہ مکے پر حملہ اور بیت اللہ سے سارے بتوں کا نکل جانا، تم لوگ سمجھتے ہو کہ مکے پر حملہ کرنا فتح ہے، حالانکہ وہ فتح نہیں، فتح مکہ تو حدیبیہ ہے، فتح مکہ تو حدیبیہ ہے۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مدد کے لیے صبر و تقوی کو جمع کرنا شرط بنا دیا ہے۔ ان تصبروا وتتقوا، ان تصبروا وتتقوا، لوگ صبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر، لوگ صبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر۔ اگر صبر تقوی کے بغیر ہے، اگر صبر تقوی کے بغیر ہے تو یہ ظالم ہے، اور اگر صبر تقوی کے ساتھ ہے تو یہ مظلوم ہے، اور مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد، مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد یقینی ہے۔